امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وقت میں جو خلیفہ تھا وہ خلیفہ منصور تھا۔ اس کا یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں علماء کرام کو بلاتا اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ جب میرے گھر میں اتنے اتنے بڑے عالم دین آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے محدث مفکر آتے ہیں، تو کیوں نہ میں ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلا لوں۔ اس نے کئی مرتبہ دعوت نامہ بھیجا لیکن آپ نہیں گئے۔ ایک دن اس نے غصے میں جلال میں آ کر اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر کل میرے پاس وہ نہیں آئے تو پھر ان کا قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے ایک وزیر کو بلانے کے لیے بھیجا کہ امام جعفر صادق کو بلا کر کے لاؤ۔ تو وزیر نے کہا کہ یہ تو ایک سید ہیں جو گوشہ نشین ہیں، ان کو قتل کرنا مناسب نہیں۔ خلیفہ اس پر ناراض ہوا اور کہا جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم بجا لاؤ۔ ناچار وزیر نہ حضرت امام جعفر صادق کو بلانے کے لیے گیا۔ ادھر خلیفہ منصور نے غلاموں کو حکم دے دیا کہ جب امام جعفر صادق آئے اور میں تاج کو اپنے سر سے اتار لوں تو تم اسی دم اس کو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ کس کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ جس کے اشارے سے ہر چیز چلے، اگر وہ پانی کو حکم دے دے تو پانی چلنے لگے، ٹھہرنے کا حکم دے دے تو ٹھہر جائے، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کہ جن کے گھر میں جنت خیرات میں بڑھتی ہے۔ حضرات وہ غلام چلا گیا اور جانے کے بعد میں آپ کو اس کا حکم سنا دیا۔ امام جعفر صادق آئے۔ امام جعفر صادق آئے تو اس نے کیا کہا تھا، جب میں تاج کو نیچے اتار دوں تو تم قتل کر دینا۔ چنانچہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ دربار میں داخل ہوئے تو منصور نے انہیں دیکھتے ہی ان کے استقبال کو دوڑا اور صدر مقام پر آپ کو بٹھایا، یعنی اس تاج، اس تخت پر جو تخت شاہی تھا اس کو چھوڑ کر خود نیچے بیٹھ گیا اور اوپر آپ کو بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور مؤدبانہ طریقے سے جیسے ایک شاگرد استاذ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے اطمینان سے کھڑا رہا۔ غلاموں کو بڑا تعجب ہوا کہ پروگرام تو کچھ اور تھا اور ہو کچھ اور رہا ہے۔ منصور نے حضرت امام رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میری حاجت تم سے یہی ہے کہ آئندہ مجھے اپنے حضور طلب نہ کرنا تاکہ میں خدا کی عبادت میں مشغول رہوں۔ کیا زندگی گزر رہی تھی کہ ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، ایک ایک لمحہ یاد خدا، خوف خدا میں گزر رہا تھا۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے آئندہ میری عبادت میں ڈسٹرب نہ کرنا، دخل اندازی نہ کرنا، مجھے پھر آئندہ کبھی طلب نہیں کرنا۔ حضرات یہ اللہ والے تھے، یہ وہ تھے کہ جن کے گھروں سے، جن کے قدموں سے ہم جیسے غلاموں کی اور ہم جیسے کیا، اگر ہمیں تو خیرات مل جائے تو ہماری تو معراج ہوگی۔ امام ابو حنیفہ جیسے امام وقت خود آپ کے تعلق سے فرماتے ہیں اگر ان کی صحبت نہ ملتی تو نعمان تو ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے آئندہ تم طلب نہ کرنا تاکہ میں خدا کی عبادت میں مشغول رہوں۔ منصور نے آپ کو اجازت دی اور بڑی عزت سے آپ کو رخصت کیا، اور اس وقت منصور کا بدن کانپ رہا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد میں
وزیر نے اس حال کا سبب پوچھا تو منصور نے کہا کہ جب امام جعفر صادق دروازے سے دربار میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے ہمراہ ایک بڑا خطرناک اژدہا دیکھا، جس کا ایک لب میرے تخت سے نیچے، ایک جبڑا میرے تخت سے اور دوسرا جبڑا یعنی میری کرسی پر تھا، اور وہ زبان حال مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے امام رضی اللہ عنہ کو ستایا تو میں تجھے تخت سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس اژدہا کے خوف سے جو کچھ سلوک ان سے کیا تم نے وہ دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے پتہ چلا اللہ والوں کو ستانا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو ان سے پنگا لیتا ہے صرف اس کی آخرت ہی برباد نہیں ہوتی بلکہ اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے، اس کی آخرت بھی اور دنیا بھی تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا تھا کہ سپاہیوں سنو، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آخرت تو برباد ہو، لیکن اگر میری آخرت برباد ہوگی تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے۔